حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SNN چینل پیغام حق۔ SNN چینل کا معروف و مقبول پروگرام دینی سماجی رفتار، اور میں ہوں آپ کا میزبان علی اصغر حیدری۔ ہمیشہ کی طرح آپ کا دینی سماجی رفتار میں استقبال ہے۔ ہمیشہ کی طرح میرے تمام کرم فرما ناظرین جو دور و دراز سے، ہر طرف سے، پوری دنیا سے دینی سماجی رفتار کو دیکھتے ہیں، اسے شیئر کرتے ہیں، اسے آگے بڑھاتے ہیں، خصوصاً اپنے نوجوانوں اور نوجوان نسلوں کے لیے جو پیغامات دینی سماجی رفتار میں ہیں۔ اور ہمیشہ میں نے یہ واضح کیا کہ دینی سماجی رفتار کے لائیو پروگرام کا مقصد پورے ہفتے سوشل میڈیا پر ہونے والی دینی سماجی سرگرمیوں کا جائزہ اور اس پر بے لاگ بے لپیٹ تبصرہ، اس لیے کہ اکثر سرجن اسپرٹ لگاتا ہے جراثیم مارنے کے لیے، لیکن درد ہوتا ہے۔ مریض بھی مطمئن ہے کہ ڈاکٹر یہ اسپرٹ میرے زخم سے جراثیم کو نکالنے کے لیے لگا رہا ہے تاکہ مرہم اثر کر جائے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ تبرہ کی اسپرٹ اس لیے لگائی جانی چاہیے تاکہ تولا کا مرہم بھی اثر انداز ہو، ورنہ نہ جانے کتنی یزیدی جراثیم اور جو ہے وہ ثقیفائی جراثیم اور وفائی جراثیم، نہ جانے کتنے لے لے کے لوگ جو ہے اپنے کردار کو بھی اسی طرح بنا کر اور چاہتے ہیں کہ تولا کا مرہم جو ہے وہ ہمیں فائدہ دے دے اور ہمارے درد کا درما بن جائے اور ہمارا زخم بھر دے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے ناظرین۔ سب سے پہلے ہمیں یہ طے کرنا ہوگا آج کے اس ماحول میں، اس دینی سماجی رفتار میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دینی سماجی رفتار میں نے منتخب اس لیے کیا کہ تاکہ اس کے ذریعے ہمارے پورے ہفتے جو ہماری دینی سرگرمیاں رہیں، دینی ایکٹیویٹیز رہی، جو تاریخ معروفہ ہمارے درمیان آئیں، ولادت و شہادت معصومین کی تاریخیں، اکابرین کی تاریخیں، اور اسی طرح سے کچھ نہ کچھ ماحول لے کر آپ کی خدمت میں دینی سماجی رفتار آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ اور آپ کی بے پناہ محبتوں اور آپ کے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں جس طرح سے آپ نے ساتھ دیا ہے، اس کے لیے میں اپنے تمام ناظرین کا، اور جو بعد میں بھی مسلسل اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، شیئر کر رہے ہوتے ہیں، میں سب سے یہ گزارش کروں گا ابتدائی منزل میں کہ اسی طرح سے SNN چینل پیغام حق پر ہفت روزہ پروگراموں میں اور بھی بہت سارے پروگرام ہمارے علماء کرام جڑ رہے ہیں، انشاءاللہ آئیں گے، جس سے دینی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اس کے لیے لازم ہے کہ آپ SNN چینل کو سبسکرائب بھی کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں تاکہ یہ پیغام حق SNN چینل پوری دنیا میں کم از کم علماء تشیع اور شیعت کی آواز بنے، ترجمان بنے، حکومتوں تک اپنی بات پہنچائی جا سکے، رکھی جا سکے۔ ہمارے دینی سماجی رفتار میں ہم نے اب تک کوشش کی ہے کہ ہم اس کو دین اور سماج تک محدود رکھیں، اسے سیاست زدہ نہ ہونے دیں، لیکن سماج کو جتنی سیاست کی ضرورت ہے، صحت مند سیاست، اور وہ سیاست جسے سیاست علویہ کہتے ہیں، اس سیاست کے تحت، سیاست نام ہے ملکی نظام کے چلانے کے علم کو، راجنیتی۔ ظاہر ہے کہ ہم اگر اتنا سیاست نہیں جانیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے سماج کے نہ جانے کتنے لوگ ہمیں رونقتے کچلتے، ہمارے مسائل پر پردہ ڈال کر، ہماری ضرورتوں کو نظر انداز کر کے، ہماری صداؤں کو بالائے طاق رکھ کر کے کوئی آواز دھرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے یہاں انتشار پیدا کرنے کے لیے لمحہ لگتا ہے اور اتحاد پیدا کرنے کے لیے برسوں گزر جاتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، ابتدائی منزل میں تمہیدی باتیں اس لیے تھوڑا سا کر دیں کہ تاکہ دوسرے بھی ہمارے ناظرین جڑتے جائیں، اور ہمارا یہ پروگرام ہمیشہ پابندی وقت کے ساتھ ٹھیک 8 بجے ہر اتوار ایوری سنڈے 8 PM آپ SNN چینل پر اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ لائیو پروگرام ہے، براہ راست
جو ہے وہ لائیو کاسٹ ہو رہا ہے اور آپ اسے جو ہے وہ SNN چینل پیغام حق پر دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام گزشتہ ایک سال سے جاری ہے۔ گزشتہ اسی لاک ڈاؤن میں گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے تمام تر ملک و ملت اور قوم و مذہب کے نوجوانوں سے، اکابرین سے، علماء کرام سے اور ہر صوبے میں اپنا سیاسی دبدبہ رکھنے والے، سماجی دبدبہ رکھنے والے، علمی جو ہے وہ شغف رکھنے والے، علم و عمل میں آگے ہمارے علماء کرام سب سے رابطہ ہوتا رہا، سب کی شفقتیں شامل حال رہیں، اور جو علماء کرام سرگرم ہیں آج سوشل میڈیا پر اور اپنے علوم کو اس کے ذریعے سے آگے بڑھا رہے ہیں، بے لوث خدمت کر رہے ہیں، انہیں میں سلام کرتا ہوں۔ اور آپ حضرات بھی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں ایسے چینلز کو ٹیلی ویژن سے بھی جوڑ دیں تاکہ ہمہ وقت جو ہے وہ ایک دینی ماحول اور ایک برکتوں اور رحمتوں کا ماحول، قرآن کی تلاوت، ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام، اور یہ تمام چیزیں گھر میں ہوتی رہے گی۔ بچوں کی تربیت، تمام چیزوں کے لیے ہمیں بہترین نسخہ کیمیا کے طور پر گھر بیٹھے ملتا رہے گا۔ الحمدللہ دینی سماجی رفتار کا یہ ہفتہ جو ہمارے درمیان سے گزرا آمد ہے ماہ مبارک ماہ ذیقات کی۔ ظاہر ہے کہ ذیقات شوال المکرم یعنی عید الفطر کے بعد، شوال کے بعد آنے والا وہ ماہ مبارک ہے کہ جس کی پہلی تاریخ کو حضرت فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ تاریخ اسلام کی اور آل محمد علیہ السلام کے گھرانے سے باعظمت خواتین میں جو کردار سامنے ابھر کر کے آتا ہے وہ بہت بڑے بڑے نام ہیں۔ وہ نام جب آپ اس پر غور کریں گے تو یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جو قرآن مجید کی آیتوں کی طرح قرآن مجید میں شامل تو نہیں ہے، لیکن کلام الہی بن کر جیسے حدیث قدسی محفوظ ہے، اسی طرح یہ نفوس قدسیہ ہیں جو معصوم تو نہیں ہیں مگر اپنے عمل پر عصمتوں سے سند لے لیتے ہیں، معصوم تو نہیں ہیں مگر عصمتیں مشورے لے لیتی ہیں۔ اس میں کردار حضرت جناب زینب سلام اللہ تعالی علیہ کا ہے کہ جو آئینہ عصمت جناب سیدہ طاہرہ میں ایک نیا عکس بن کر کے ابھری، وہ حضرت جناب زینب سلام اللہ تعالی علیہ، اور اس کے بعد آپ کی بہن حضرت ام کلثوم ہے، اور اس کے بعد حضرت سکینہ بنت الحسین۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے روضہ مبارک آج زمین پر رہ کر طوبہ سے باتیں کرتے ہیں اس کے منارے، جنتیں جہاں طواف کو آتی ہے، جہاں خلق خدا جوخ در جوخ اپنی حاجات لے کر توسل کرنے کے لیے پہنچتا ہے۔ آج تاریخ اسلام کی وہ باعظمت خواتین اپنے جاہ و جلال کے ساتھ، اپنی شیر دلی کے ساتھ، جناب زینب سلام اللہ علیہ جو شام میں ہے، آپ کا روضہ مبارک آج بھی یزیدیت کے رخسار پر مسلسل تماچا ہے اور یزیدیت کے دل میں مسلسل نشتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسلام دشمن طاقتیں جو داڑھیاں بڑھا کر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، کل جب قتل حسین کو یہی ٹولی جمع ہوئی تھی تو اس ٹولی نے امام حسین علیہ السلام کے شہید کرنے کو جو ہے وہ فوقیت دی تھی کہ جلدی کرو قتل حسین میں تاکہ نماز عصر اپنے اول وقت پر پڑھی جائے۔ سوچیں آپ، یہی کردار ہے نا یہ نمازیوں کا، یہ ٹولہ بنائے یہ داڑھیاں بڑھائے، اس سے اسلام کی شناخت نہیں ہوتی ہے۔ اسلام کی شناخت ہوتی ہے معاملات سے۔ معاملات، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لوگوں کے ایمان کا اندازہ کثرت عبادت سے نہ کرو، مسجد کے اندر اعتکاف سے نہ کرو، بلکہ معاملات سے کرو کہ وہ لین دین میں کتنا صاف ستھرا ہے، زبان کا کتنا دھنی ہے، زبان کا کتنا پکا ہے، وعدے کا کتنا صادق ہے اور کتنا وعدے کو وفا کرنے والا ہے۔ اس طرح سے اعتبار قائم ہوتا ہے۔ اکثر لوگ تو اپنی نمازوں سے قرضدار کو دروازے سے واپس کر دیتے ہیں۔ بہت ساری آج آفیسز
ہمیں اسی بمبئی میں ملتی ہیں کہ جہاں زرق و برق لباس میں آفسوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہزاروں کے لوگوں کے بارے نیارے کیے ہوئے ہاتھوں میں چمکدار تسبیح لیے بیٹھے ہیں، لیکن جیسے ہی تقاضا کرنے والا پہنچتا ہے بہانہ نماز ہوتا ہے۔ تو نماز کو ہمیشہ بہانے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ پڑھنے والوں نے خاشعین کی نماز پڑھی، ہمارا لاکھوں سلام ہو ان نمازیوں پر جو برستی تیروں میں بھی مسلح بچھاتے رہے۔ آسماں تیرا، زمیں تیری، حکومت تیری، یہ ہم جناب محترم مرحوم رضا سرسوی صاحب کی ہے، جن کا بھی کل یا چہلم منایا گیا ہے ان کے گھر والوں نے۔ ان کے لیے ایک خراج عقیدت بھی ہے، اللہ ان کی روح کو شاد کرے، انہیں غریق رحمت کرے۔ وہ اپنی حمد لکھتے ہوئے کہتے ہیں آسماں تیرا، زمین تیری، حکومت تیری، ایک ایک ذرے پہ واجب ہے اطاعت تیری، دونوں عالم تیری تسبیح تو کرتے ہیں مگر جز محمد نہ کسی سے ہوئی مدحت تیری، جز محمد نہ کسی سے ہوئی مدحت تیری، اور مجھ سے ایک سجدہ تیری شان کے قابل نہ ہوا، لوگ تو تیروں میں کرتے ہیں عبادت تیری۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے بھی نمازی گزرے ہیں، مگر نماز کو اکثر بہانہ بھی بنایا گیا ہے۔ کبھی اسی نماز کے ذریعے مولا کائنات کے سر پہ ضربت عالم نماز میں لگائی جاتی ہے، کبھی فوج یزید صدا دیتی ہے کہ قتل حسین میں معاذ اللہ تعجیل کرو، جلدی کرو، تاکہ نماز اول وقت پر پڑھی جائے۔ جو اول وقت پر اصرار کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی اس میں ایک فلسفہ پوشیدہ ہے کہ آپ اس کے لیے غور کریں، فکر کریں۔ ظاہر ہے کہ میں علی اصغر حیدری ایک ذاکر، ایک خطیب کی حیثیت سے ہمیشہ آپ کے روبرو آتا ہوں۔ میرا مدرک ہمارے علماء اعلام ہیں، ہمارے فقہاء ہیں، ہمارے جید ترین علماء ہیں کہ جنہوں نے اپنے علوم کے ذریعے ہم تک سینہ بسینہ علوم تفاسیر و علوم سیرت ہائے محمد و آل محمد علیہ السلام کو ہم تک پہنچایا ہے۔ قانون حیات بخشا، قانون زندگی دی، کتابوں پہ کتابیں لکھی، قید خانوں میں رہے، کتابیں لکھتے رہے، قلم چھینا گیا، انگلیاں کاٹ کر لکھتے رہے، مگر آج ان علماء کی قربانیوں کو بہت ساری طاقتی اور صہیونی طاقتیں ہمارے بیچ در آئی ہیں اور اپنے ایجنٹس بنا کر کے روز بروز شب و روز ہمارے نوجوانوں کو ہمارے علماء سے دور کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہیں۔ اور یاد رہے کہ جس دن آپ کے بچے علماء کرام سے دور ہوئے، میں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر بغیر علماء کے سائے کے اور علم دین کے بغیر آپ کے بچوں نے اگر اس طرح کی حرکتیں کی ہیں تو وسیم رضوی جیسے بچے نہ جانے کتنے پیدا ہوتے رہیں گے۔ ہمیں ظاہر ہے کہ اپنے علماء سے اپنے علم کا رابطہ رکھنا ہوگا، یہی مدرک ہے۔ ہم اپنے امام بارگاہوں کو آراستہ کریں، وہاں علماء کو کم از کم ہفت روزہ طور پر ہم بڑے علماء کو، اسکالرز کو، دیگر لوگوں کو بلائیں، اور ان امام بارگاہوں کو فقط ایام عزا تک محدود نہ رکھا جائے۔ ایام عزا میں عزاداری حسین ہوگی، لیکن جیسے ہی ایام عزا کا دور رخصت ہوگا اس کے فوراً بعد انہی عزا خانوں سے مقصد حسین ابن علی علیہ السلام کی آج کتنا اچھا ہوتا کہ آج اگر یہی ہمارے امام بارگاہ اور یہی انجمن ہے ماتمی اور یہی سارے لوگ رضاکارانہ طور پر اتر کر کے اس کووڈ کے دور میں کوششیں کرتے، اگر اسکولز کے اندر جا کر ویکسین دی جا رہی ہے تو آپ عزا خانوں کے سامنے یا اندر جہاں تک ممکن ہو سکے ویکسین کا انتظام کیجئے، تاکہ آپ کے سماج، آپ کے علاقے، آپ کے لوگ، اور اس میں صاحبان اثر کو آگے آنا چاہیے۔ جو لوگ میڈیکل سے وابستہ ہیں، ہمارے بہت سارے نوجوان اس میں، جو ہمارے ڈاکٹر سردار مہدی صاحب ہیں، اسی طرح سے ہمارے وطن سے ڈاکٹر، ہمارے دیگر بہت سارے، میرے پاس اس وقت نام لینے کی گنجائش نہیں ہے، یہ سب سوشل میڈیا پہ بنے رہتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، اور ماشاءاللہ اس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ایک ہمارے مہدی صاحب انٹلیکچوئل کلاسز جو میڈیکل کے لیے، نیٹ کے لیے کوششیں کر رہا ہے، وہاں سے یہ سارے بہت سارے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ چاہیے کہ ہم عزا خانوں کو فقط سبیلے لگانے کے لیے اس کے سامنے نہ رکھیں، بلکہ جب یہ دن گزر جائے تو اس کے سامنے سید سجاد علیہ السلام جس طرح بیمار کربلا کہلاتے ہیں، اگر نام حسین اور کربلا کے پیاسوں کے نام کی سبیل لگائی ہے
تو ہم اسی جگہ پر بیماروں کی دوا کا بھی انتظام کریں، اور یہ بھی سبیل ہوگی۔ سبیل فقط پانی کے جام کا نام نہیں ہے، جہاں پیاس جو ہے وہ علم کی لگی ہے وہاں علم پہنچا دینا، یہ بھی سبیل حسین ہے، یہ بھی سبیل نظر حسین ہے۔ جہاں دوا کی ضرورت ہے وہاں دوا پہنچا دینا، یہ بھی سبیل نظر حسین ہے۔ جہاں ہر جیسوں کو ہدایت کی ضرورت ہے وہاں سیرت حسین ابن علی پہنچا دینا۔ یہ ساری چیزیں عزیزوں میں آپ کی خدمت عالی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انجمن بازیوں اور ادارے بازیوں اور تنظیم بازیوں سے اوپر اٹھ کر کے ایک دوسرے کے خلاف ہم آج محلوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، شہروں میں، واٹس ایپ پر اور نہ جانے کتنے سوشل میڈیا پر جو ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے میں لگے ہیں، اگر ہم اپنے رخ کو بدل کر وہی محنت تعمیر کرنے میں لگا دیں تو خدا کی قسم ایک ایک گاؤں جو ہے رشک بنے گا لوگوں کے لیے، ایک ایک گاؤں مثال بنے گا لوگوں کے لیے۔ پھر دنیا دیکھے گی ہماری قوم کی طاقت، پھر دنیا دیکھے گی ہماری قوم کی فراست، پھر دنیا دیکھے گی ہمارے ذہن کی علمی وسعت، پھر دنیا دیکھے گی ہمارے دل کی قوت، پھر دنیا دیکھے گی ہمارا عزم، ہمارا حوصلہ، ہمارا جذبہ، اور یہ سب کچھ ہمیں قرآن اور در آل محمد علیہ السلام نے بخشا ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن جو اساس انسانیت ہے، قرآن جو دستور بشریت ہے، قرآن جو قانون حیات ہے، اس قانون کو جو ہے وہ پریکٹیکلی طور پر امپلیمنٹیشن کے لیے جن ہستیوں کو اللہ نے قرآن کے ساتھ بھیجا انہیں عطرت کہا جاتا ہے، اور وہ اہل بیت طیبین و طاہرین ہے۔ حضور ختم مرتبہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخر ایام میں کتنی بار، متعدد بار اس کی اسناد ملتی ہیں، حدیث متواترہ ہے، اور ظاہر ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء نے اسے محدثین نے جو ہے وہ لیا ہے اور اپنے یہاں جمع کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے یہ کہنا پڑے گا کہ جب تم سب نے لیا ہے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے درمیان دو وزن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت میں اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں سے ایک سے نہیں، بہما، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر میرے بعد ان دونوں سے وابستہ رہے تو میرے بعد ضلالت میں، گمراہی میں، جہالت میں، جو ہے وہ کفر میں مبتلا نہیں ہوگے۔ وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض پر میرے قریب نہ پہنچ جائیں۔ یہ ہے آل محمد علیہ السلام کا گھرانہ کہ جو قرآن کی ضرورت ہے اور قرآن ان کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے انسان کے جسم کو روح کی ضرورت ہے اور روح کو جسم کی ضرورت ہے، اسی طرح قرآن اگر جسم ہے تو روح آل محمد ہے، اور جہاں آل محمد جسم ہے وہاں روح قرآن ہے۔ اور یہی ثبوت نو کے نیزہ پر امام حسین علیہ السلام نے قرآن کی تلاوت کر کے دیا، اور پیدا ہوتے ہی حضرت علی علیہ السلام نے آغوش رسالت میں آ کے قرآن سنا کر کے بتایا کہ دیکھو جب ہم جسم ہوتے ہیں تو قرآن ہماری روح ہوتا ہے، اور جب قرآن جسم ہوتا ہے تو ہم اس کی روح ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن کو اگر اہل بیت سے جدا کر دیا جائے تو بغیر روح کا جسم ہو جائے گا، اور اگر اہل بیت کو قرآن سے جدا کر دیا جائے تو بغیر جسم کے روح رہ جائے گی۔ تو عزیزان محترم، ناظرین محترم، ہمارے کرم فرما اور تمام ہمارے بزرگ، ہمارے تمام رئیس ہائے موضع و شہر، میں سب کی خدمت میں علماء کرام کو تو ہمیشہ ان کی عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے انہیں کوئی مشورہ نہیں دے سکتا، مگر سوشل میڈیا پر اس وقت لکھنؤ کے حالات کو لے کر بڑی گمبھیرتا پھیلی ہوئی ہے۔ مگر اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت بی بی معصومہ قم، جنہیں فاطمہ کہا جاتا ہے، تاریخ عصمت و طہارت میں ایک فاطمہ، لیکن اس فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سیرت بن کر کبھی زینب سلام اللہ علیہا، کبھی ام کلثوم سلام اللہ علیہا، کبھی فاطمہ بنت اسحسن سلام اللہ علیہا، کبھی فاطمہ بنت موسی کاظم سلام اللہ علیہا، اور کبھی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا۔ یہ وہ شخصیات ہیں
کہ جنہوں نے اسلام کو حجابوں میں رہ کر، محدثہ بھی ہیں آپ سے حدیثیں بھی نقل آپ نے فرمائی ہے، اور اسی طرح قم المقدس میں آج آپ کا روضہ تمام ہمارے روحانیین کے لیے، تمام اہل علم کے لیے مرکز توسل بنا ہوا، جہاں توسل کیا جاتا ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ جو ہم دعائے توسل میں عصمت ہائے ائمہ علیہم السلام کو توسل قرار دے کر اللہ سے مانگتے ہیں، کہا وہ کلمات کہ جو یا وجیہتا عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، جہاں یا فاطمہ کر کے ہم شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو پکارتے ہیں، وہاں ہمارے بہت سارے فقہا نے جن کی زندگیاں صدیوں پہلے سے اب تک قم المقدس میں گزری ہے، اپنی ضرورتوں کو لے جا کے توسل کے ذریعے بی بی معصومہ قم سے، یہی وجہ ہے کہ انقلاب آیت اللہ موسوی الخمینی کو سب سے زیادہ کمک اور سب سے زیادہ جانباز طبقہ جس جگہ سے ملا ہے وہ قم المقدسہ ہے، اور قم المقدسہ کی اس وادی کو روحانیت سے لبریز اس ذات والا صفات نے کیا ہے کہ جسے چھٹے امام نے بھی سلام کہا ہے، اسی طرح سے کہ جس طرح سے آنے والے اماموں کو کبھی جابر ابن عبداللہ انصاری کے ذریعے ہمارے امام نے سلام پہنچایا ہے، اور اسی طرح سے ہمارے امام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا، کل میں نے اپنا پیغام دیتے ہوئے اس میں ایک مطلع پڑھا تھا اور آج بھی میں اسے گنگنا رہا ہوں اپنے ناظرین کو بھی، بی بی فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ تعالی علیہا کی ولادت با سعادت کی جو یکم شوال ہے، اور آپ کے والد ماجد امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جنہیں پوری زندگی کے بیشتر حصے قید و بند میں گزارنا پڑا، آپ کے بھائی امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ ویسے تو آپ کے بہن بھائیوں کی تعداد ایک طویل ہے، لیکن فاطمہ معصومہ وہ ہے کہ شاعر نے کہا کہ فاطمہ زہرا کی تصویر ہے معصومہ قم، فاطمہ زہرا کی تصویر ہے معصومہ قم، وارث چادر تطہیر ہے معصومہ قم۔ یہ فضیلت اور ظاہر ہے کہ جس طرح معصومہ قم کی ہستی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے شفیق و مہربان ہستی تھی، اور آج اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ رسالت مآب کی شفیق و مہربان ہستی کا نام حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت کی تاریخ بھی 29 شوال کو گزری ہے، اور تاریخ اسلام کی وہ مظلوم شخصیت ہے حضرت ابو طالب کہ جنہیں ایک اکلوتی اور جس کے ماں باپ کا پتہ بھی نہیں ہے، ایسی پیدا ہونے والی حدیث کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر وقت میں حضرت ابو طالب سے معاذ اللہ کہا کہ آپ ہمارے کان میں کلمہ پڑھ لیجیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کانوں کان ہونے والی گفتگو کو کون سا راوی تھا جو بیان کر رہا تھا؟ تو عزیزان محترم، اس شخصیت کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، انصاف نہیں ہوا۔ ارے جس کے نبی اور وسیع ہونے پہ تحقیق ہونا چاہیے تھی، اس کے ایمان و کفر پر گفتگو ہو رہی ہے۔ مسلمان ذلیل نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ مسلمان ایسی تاریخیں رکھ کے اگر ذلیل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کہ جس کا بیٹا روز اول سے ناصر رسول دعوت ذوالعشیرہ سے، جس کا گھر مرکز دعوت تبلیغ اسلام بنا، پہلی دعوت ذوالعشیرہ کی جس کے گھر میں ختمی مرتبت نے بنا کے کھلائی ہے، وہ حضرت ابو طالب کا گھر ہے، جہاں پہ اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یعنی اگر غار حرا میں وحی آئی ہے تو حضرت ابو طالب کے گھر میں وہی آشنا زبان نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے جب کفر و ایمان پہ گفتگو کرنے والے بے لگام ہوئے، دریدہ دہنوں کو لگام دینے کے لیے خود تمام مکاتب فکر کے بڑے بڑے اکابر علماء اٹھے اور انہوں نے ایمان حضرت ابو طالب پر بڑی بڑی کتابیں تالیف کر ڈالی۔ خود نہج البلاغہ، یہ میرے کتب خانے میں سید محمد تقی جعفری کی 24 جلدوں میں 18 جلدوں میں شرح نہج البلاغہ عالم اہل سنت
ابن ابی الحدید معتزلی نے کی. انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام اور مولائے کائنات کے ایثار کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے ایک شعر میں کہا ہے کہ اگر ابو طالب اور ان کا بیٹا نہ ہوتا تو خدا کے دین کا کوئی رکن بھی قائم ہی نہ ہوتا. اس منزل پر آ کر اب اور آگے آ کر کے کہوں، پاکستان کی سرزمین پر ایک مولانا سائن چشتی گزرے، بہت ساری تالیف ہے ان کی، شہید ابن شہید، مشکل کشا، کئی جلدوں میں. انہوں نے ایمان ابو طالب پر بھی 2 جلدوں میں کتاب شائع کی، تمام تر حوالے جات کے ساتھ. اسی کے ساتھ ساتھ مجھے یاد ہے، ہمارے بزرگوں کو بھی یاد ہوگا اور یہ دہرایا جانا چاہیے، آنے والی نسلوں کو ہماری تہذیب محفل و مجلس بھی معلوم ہونا چاہیے. جب غربت کا زمانہ تھا، مختصر سے مختصر چندوں میں، بڑے مختصر سے فنڈ میں جب بڑے بڑے پروگرام ہو جایا کرتے تھے، تب کم از کم شخصیت پرستی نہیں تھی. اہل بیت کا تذکرہ روک کر نیتا جی کو ہار نہیں پہنایا جاتا تھا. اپنے اپنے قد اور اپنے اپنے فوٹو کو ڈالنے کے لیے سب سے زیادہ ہم نے جن چیزوں کو پامال کیا وہ ہماری محفلیں بن گئی. درمیان میں جب آ رہی ہے کوئی شخصیت، جب آ رہا ہے کوئی فنڈ دینے والا، جب آ رہا ہے کوئی جہاں جو چاہتا ہے کر لے رہا ہے، گویا ایک طرف صدارت ہو رہی ہے، صدر بھی ایسا کہ وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے. عجیب و غریب ہماری تہذیبوں کو زوال آیا ہوا ہے. لہذا اس کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا کہ جب ایک زمانہ تھا کہ دہلی کے اندر شیعہ سنی اور خاص طور پر علی صدیقی نامی شخص نے جشن ابو تراب قائم کیا، بڑے زمانے تک ہند و پاک کے مشترکہ علماء اور خطبہ آتے رہے. اس میں 1 سال، آج بھی اگر آپ وہ سرچ کریں تو یوٹیوب پر کہیں نہ کہیں سے وہ مل جائے گا. وہ کمیٹی تھی باقاعدہ مولائے کائنات کا میلاد برپا کرنے والی. اس میں پاکستان کے ایک سابق خطیب اور عالم علامہ کوثر نیازی تشریف لائے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے تو اپنی حدیث میں یہ فرمایا کہ اگر ایک پلڑے میں پوری دنیا کا ایمان رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں ابو طالب کا ایمان رکھ دیا جائے تو ابو طالب کا ایمان کا پلڑا بھاری رہے گا. شاید یہیں سے مستعار لے کر علامہ کوثر نیازی نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا کہ میں پوری زندگی حضرت ابو طالب علیہ السلام، یہی جملے ہیں، علیہ السلام پر پوری زندگی میں تحقیق کرتا رہا، ریسرچ کرتا رہا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں علامہ عرفان حیدر عابدی اللہ مقامہ، وہ بھی ایمان ابو طالب پر بڑی ہی زبردست گفتگو فرما رہے تھے. اور اکثر ان لوگوں کا پاکستان کے بہت سارے ایسے کانفرنس، ایسے مشترکہ مسلک ہائی اسلامی کے درمیان ہونے والے پروگراموں میں بہت سارے ساتھ ہوا کرتے تھے. لہذا یہاں پر علامہ کوثر نیازی نے جو تقریر فرمائی تھی، اس تقریر کو کرتے ہوئے فقط ایک جملہ کہا تھا، خیر منائیں لوگ اپنے اپنے ایمان کی. میں ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کو اور ان کی شخصیت و سیرت کو، ان کے ایثار کو، ان کے قربانیوں کو، ان کا جاہ و حشم، ان کی پوری زندگی کو جب میں پڑھتا ہوں اور حضور ختمی مرتبت کے تئیں آپ کی ثبات قدمی، آپ کی جمع مردی، آپ کی جانبازی، آپ کی دلیری، آپ کی جرات، آپ کی ہمت، آپ کی قوت، آپ کا یقین، آپ کا ایمان، یہ تمام چیزیں کا جب میں دیکھتا ہوں تو دیکھنے کے بعد میں اب تک اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ حضرت ابو طالب اسلام کی اس معرکۃ العارا اور عظیم الشان شخصیت کا نام ہے، اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کا ایمان اگر پورے عالم محشر میں تقسیم کر دیا جائے تو کوئی شخص جہنمی نہ رہ جائے. آج بڑا مسئلہ ہمارے سماج کا سب سے بڑا جانتے ہیں کیا ہے؟ جہنم اگر کسی کو بھیجنا ہوا تو ہم خود بھیجتے ہیں. اپنے دشمن کو جہنم بھیجنا ہو، اپنے حریف کو جہنم بھیجنا ہو، اپنی کسی جہاں سے بھی جو جائے جہنم میں جائے، جہنم بھیجنا ہے. ہمارا عمل وہی ہو چکا ہے. ہم خود تو جنت جانے کی باتیں کرتے ہیں لیکن جنت جانا بعد میں چاہتے ہیں. اپنے دشمن اور اپنے حریف کو جہنم پہلے بھیج دینا چاہتے ہیں. بھائی یہیں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ خود اپنی جنت پانے کی خواہش میں
जिंदगी गुजार रहे हैं तो दूसरों को जहन्नम भेजने का काम न कीजिए, क्योंकि जो जन्नत भेजने वाला है वही जहन्नम भी भेजने वाला है। जो जन्नत के काबिल होगा उसे जन्नत भेज देगा, जो जहन्नम के काबिल है वो जहन्नम भेज देगा। मगर इतना जरूर है कि मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक हकीमुल उम्मत तबासराह का वो जुमला मैं इन हालात में एसएनएन चैनल से, चूंकि मुसलसल सच क्या है और उसी के साथ साथ अली अब्बास वफा साहब ने सच क्या है में सबको लाइन पे लिया, सबको जमाने ने सुना। अभी पोस्टमार्टम होगा, अभी तहरीक तहफ्फुज़ औकाफ भी है, ये तमाम चीजें होंगी, लेकिन इसके लिए इल्म और हिकमत के साथ, तदब्बुर के साथ, तफक्कुर के साथ आपको उठना होगा और बड़े ही दर्दमंदी के साथ आपको काम करना होगा। हर इलाके में औकाफ इतने हैं कि मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश के औकाफ की आमदनी को ईमानदाराना तरीके से यकजा किया जाए, बहुत सारी जमीनें हुकूमत की तहवील में है, बहुत सी जमीनों के किराए नहीं हैं तो इतने मुख्तसर है कि हंसी आती है। ऐसा लगता है कि जैसे सामने ही धोखा देने का काम किया जा रहा हो। जब यही सारी चीजें हैं तो क्या किया जाएगा। बहरहाल खुदा जिनसे औकाफ के काम ले उस पर अपनी खुसूसी मेहरबानी जरूर कायम रखे, क्योंकि जिसे जहन्नम का ईंधन बनना है वो किसी वक्फ का मुतवल्ली बन जाए। बड़ा मुश्किल मरहला होता है अपने नफ्स को पाक रखते हुए और वक्फ पर बैठना, जहां बहुत सारे जराए हैं हमारे बेईमान हो जाने के, हमारे ईमान फरोश हो जाने के, जमीर बेच देने के। उसके बावजूद भी जो लोग वहां बैठकर अपने जमाने के इमाम के माल का तहफ्फुज करने में लगे हैं उन्हें हमारा सलाम हो, जो हिफाजत करने में लगे हैं उन्हें हमारा सलाम हो, जो फिक्र में लगे हैं उन्हें हमारा सलाम हो। और चाहिए मेरे नौजवानों, अब उठो, हर स्टेट में औकाफ को खंगालो और बेदीनों को यहां से निकालकर अपने कौमों मिल्लत के खोए हुए वकार को दोबारा उन तहजीबों के साथ वापस लाना पड़ेगा जिस तहजीब में हमारे गांव गांव में रईस हुआ करते थे, दौलतमंद नहीं। जी साहब, आजकल दौलतमंद बहुत है, रईस नहीं है, क्योंकि रईस मौजों में एक ही हुआ करता था, जो थाने में नहीं जाता था, थानेदार चल के आता था, पूरे गांव की आबरू बचाने के लिए अपना माल का दहाना खोल देता था, भुखमरी में अपना गोडाउन खोल देता था, रईस था, दौलतमंद नहीं। दौलतमंद और रईस में बड़ा फर्क। रईस बतहा है हजरत अबू तालिब, रईस बतहा है हजरत अबू तालिब। रईस समझिए, रईस एक रियासत का, बतहा का, पूरे बतहा की आबरू का मुहाफिज था वो रईस। तो रईसियत मिजाजों में है, खून में है, नस्लों में है। इस रईसियत को बाकी रखने के लिए औरों के काम आना पड़ेगा। जो रईस होता है वो दूसरों के लिए जी के बड़ा होता है, और जो दौलतमंद होता है वो दूसरों का भी छीन के बड़ा हो जाता है। लिहाजा दौलतमंद बहुत सारे मिलेंगे, मगर रईस होना, यही वजह है कि फिरौन दौलतमंद है मगर रईस मूसा है, नमरूद दौलतमंद है मगर रईस हजरत इब्राहिम है। रईस रियासत नबूवत, रईस इख्तियार नबूवत। तो ये मंजिल है। हमें चाहिए कि हम मुतवज्जे रहें और अपने समाज को जोड़ने में लगे। छोटी छोटी बातों पर गांव गांव में हुल्लड़, ये हंगामे, ये खा गया, वो पी गया, इतना आया, वो आया। लिल्लाह, इन तमाम चीजों से ऊपर उठ करके आए। और एक और बात का ख्याल रखें कि सोशल मीडिया पर अभी कल परसों शाम में एसएनएन चैनल पर जश्न मोहसिन इस्लाम बरपा था। पूरी दुनिया से उलमा इकराम और लोग जुड़े हुए थे। उस बीच उस पर जिस तरह के जाती कमेंट आना शुरू हुए, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि क्या हमारी गैरत कौम की इतना मर चुकी है कि आज हम अपने घरों के मसाइल सोशल मीडिया पर लाकर चलने वाले लाइव प्रोग्राम में किरदार कुशी पे आमादा है, एक दूसरे के दस्तो गिरबान पर हाथ डाल रहे हैं। अरे ये सब करने के बजाय
اگر اتنا ہی غصہ آیا ہوا ہے تو پہنچ جائیے اس جگہ پر, ڈال دیجئے گریبان پہ ہاتھ, مانگ لیجئے, لیکن یہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی قومی اور ملی تہذیب کی جگ ہسائی نہ کیجیے. میرے نوجوانوں, آپ اپنی آئی ڈیز پر جو کچھ بھی لکھتے ہیں, جو کچھ بھی پوسٹ کرتے ہیں, آپ کی لینگویج, آپ کی زبان اور آپ کی تہذیب, آپ کا کلچر, یہ سب کچھ دیکھا جا رہا ہوتا ہے, اور یہیں سے آپ کا سروے ہوتا ہے, اور یہیں سے ہمیں اور آپ کو پہچانا جاتا ہے. قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام. 2 رکعت کے امام ہمیں نماز پڑھانے کے لیے, قیادت کے لیے نہیں ہے. قیادت کے لیے ہمیں سماجی قائد, ہمیں سیاسی قائد چننا پڑے گا. آج سرزمین اودھ کے جو شیعت کا پایہ تخت رہا, جہاں اپنی آغوش میں شہر لکھنؤ امام باڑے آصفی, چھوٹا امام باڑہ, بڑا امام باڑہ, آصفی مسجد اور درگاہ حضرت عباس علیہ السلام, کاظمین اور نہ جانے کتنے تبرکات اپنی آغوش میں لے کے آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے. آج اس سرزمین لکھنؤ پر یہ وقت آ گیا ہے کہ سرزمین لکھنؤ کے ماتھے کا جھومر اور اس مادر علمی اور شہر علم و ادب کا تاج بن کر رہنے والا مدرسہ سلطان المدارس, جامع سلطانیہ, جس کے بہت ساری چیزیں آج اس کی لیز کے پورا ہونے کے ساتھ ساتھ سامنے آ رہی ہیں. سب سوئے, سب خاموشی ہے ہر طرف, مگر آج سوشل میڈیا پر جو لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں, مولانا علی حیدر فرشتہ صاحب حیدرآباد تلنگانہ سے, انہوں نے قوم کے نام خط لکھا, سوشل میڈیا پہ ڈالا. آج وقت ہے کہ ہم اپنا سیاسی قد, اور خاص طور پر اتر پردیش اور لکھنؤ کے اندر جہاں سے بلانگ کرتے ہوئے ہمارے اٹل بہاری واجپئی جی ملک کے وزیر اعظم رہے, جہاں سے راجناتھ سنگھ جی وزیر داخلہ اور اس وقت وزیر دفاع, یہ سارے لوگ وہاں سے رہے. ان لوگوں کے سامنے مسائل, بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں جو مسائل کو سننے کے لیے, یہ ایسے وقت میں آج سلطان المدارس کا مسئلہ آیا ہے کہ بڑے تدبر و تفکر کے ساتھ بیٹھ کر اس پر میٹنگ لینا ہوگی, اور ملت کے تمام وکلا کی لابی, قانون دانوں کی لابی, علماء کی, صاحبان اثر کی, صاحبان مال کی ہاوڑ کو ختم کرے. فوٹو ویڈیو لگانا, دکھانا, ان تمام چیزوں سے اوپر اٹھ کر کے آئیں, اور کووڈ-19 کے رفتہ رفتہ حالات الحمدللہ درست ہو رہے ہیں. اس وقت ممبئی میں بھی الحمدللہ ان لاک کے مراحل خوشیوں بھرے ماحول میں شروع کیے جا رہے ہیں, اور میری دعا ہے کہ پروردگار عالم پوری دنیا سے جلد از جلد کووڈ-19 کا خاتمہ کرے, اور تہذیبوں پر لگی ہوئی جو بریک ہے اسے جلد سے جلد ہٹے, تاکہ ہم معاشرے میں نکل کر ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر کے ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے کی کوشش کریں. اور ایسے ماحول میں آپ کوشش کریں کہ آپ کا کوئی رشتہ دار, کوئی پڑوسی کہیں ایسا نہ ہو کہ بھوکا رہ جائے, اس کے یہاں فاقے ہو جائیں. آپ پر لازم ہے کہ اپنے پڑوسی کو دیکھیں, آپ پر لازم ہے کہ اپنے رشتہ دار کو دیکھیں. قرآن پوری فہرست بیان کر رہا ہے, وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. یہ پوری جب معاملات اسلام کے پریکٹیکلی لائف میں ڈھلتے ہیں تب جا کر کے وہ اسلام کا سماج کہلاتا ہے, دین کا سماج کہلاتا ہے. تو ناظرین, ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ دینی سماجی رفتار میں, اور اسی طرح انشاءاللہ آپ تک پیغام پہنچاتے رہیں گے. مگر آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں اور آئندہ اسے دیکھتے رہیں گے, اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, چینل کو, SNN چینل کو سبسکرائب کریں. اور میں تمام اپنے ناظرین کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر دینی سماجی رفتار کے ذریعے اپنے اذہان کو متوجہ کیا. کوشش میری ہے, آپ سب کا ساتھ ہے, انشاءاللہ پروردگار عالم ضرور برکتیں لائے گا, ضرور بدلے گا. ایک روز یہ منظر بدلے گا,
ایک روز یہ منظر بدلے گا اور یقیناً بدلے گا. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اگلے اتوار کو انشاءاللہ ہمارے برادر علی عباس وفا صاحب چیف ایڈیٹر SNN چینل اور سحر اسلامک نیٹ ورک جو ہے وہ اس کے نمائندے اور ہمارے بھائی علی عباس وفا صاحب نے کہا کہ دینی سماجی رفتار کے کسی دوسرے وقت کا ہم انتظار کر رہے ہیں تاکہ اس وقت پر انشاءاللہ جس وقت ہماری SNN ٹیم کی پوری انتظامیہ اس بات کو طے کر لے گی انشاءاللہ نئے وقت کا اعلان کر دیا جائے گا. جب تک کے لیے آئندہ اتوار تک آپ سب کو مولا امام رضا غریب کی ضمانت میں دیا. مولا ہر جگہ پر آپ کی حفاظت کرے, تمام آفات و بلایات ارضی و سماوی سے آپ کو, آپ کے خاندان کو, آپ کے بچوں کو, آپ کے پڑوس کو, آپ کے علاقے کو محفوظ رکھے. کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد علیہ السلام کے. جتنے بھی بیمار ہیں مولا تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جتنے پریشان حال ہیں مولا ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے مولا تجھے حضرت ابو طالب کی حمایت و کفالت پیغمبر کا واسطہ, اے مولا تجھے واسطہ ہے فاطمہ معصومہ کی وفا کا. پروردگار ان ہستیوں کے صدقے میں ہماری قوم و ملت کی غیرت کو واپس فرما دے, ان کے اذہان کو جگا دے, ضمیروں کو جگا دے, نیند آنکھوں کی اڑا دے, چوت سینوں کی جگہ یا لگا دے سینہ مومن میں باغ زندگی, یا بجھا دے اے خدا میرا چراغ زندگی. اے پروردگار ہمارے جو مرحومین ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. مرجان تقلید کو طول عمر عطا فرما. دشمنان مرجعیت کو ان کے انجام کو پہنچا, اور جتنی مرجع دشمن طاقتیں ہیں ہمارے نوجوانوں کو ان سے آگاہ رہنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار جہاں جہاں سے بھی لوگ اس کووڈ-19 میں تیرے دین کے پیغام کو جس نہج سے بھی پہنچا رہے ہیں ان سب پر اپنی خصوصی برکتیں اور رحمتیں نازل فرما. اے پروردگار جہاں جہاں بھی لوگ اس وقت بے سہارا اور مجبور ہیں مولا تو ان کی غیب سے مدد فرما اور اپنی آخری حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تاجیل فرما. واخر دعوانا